صحیحین میں بنو امیہ نے احادیث اپنی مرضی سے لکھوائیں اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو چھپا دیا۔ یہ جتنے منکرین حدیث ہیں نا، ان کو خاص طور پہ یہ چبھن ہوتی ہے، اور حدیث کا ذکر آیا اور ان کی شرارت کی رگ پھڑکی۔ ان پڑھ جاہل لوگ، یہ جنہوں نے بھی لکھا ہے، انہیں پوچھے کوئی کہ صحیحین تم جانتے بھی ہو کہ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ بنو امیہ کب اختتام پذیر ہوئی ان کی حکومت؟ اور بنو امیہ کو دخل کیا تھا صحاح ستہ میں؟ صحیحین کیا ساری حدیث کی کتابیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 256 ہجری میں انتقال ہوا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور بنو امیہ کی خلافت 129 ہجری میں ختم ہو گئی تھی، اور پھر بنو عباس آ گئے۔ بنو عباس کو کس نے منع کیا تھا کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل نہ لکھوائیں؟ بنو عباس پہ کیا قدغن اور پابندی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ بنو امیہ کے زمانے میں یہ صحاح ستہ لکھی ہی کب گئی ہیں؟ اب موطا امام مالک کے بارے میں کہتے تو پھر بھی کچھ سوچنے کی بات تھی۔ حدیث عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھ لی گئی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں لکھی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث نکلوا دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش 150 ہجری ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور 204 ہجری میں انتقال ہوا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 194 ہجری کا قول ہے عام طور۔ اور بنو امیہ 130 سمجھ لیں نبٹ گئے تھے۔ بنو امیہ کی تو حکومت ہی نہیں رہی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ پہ کون جبر کر سکتا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 206 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور 261 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ بنو امیہ 80 سال پہلے ہی فارغ ہو گئے تھے، بنو امیہ اس سے بہت پہلے فارغ ہوئے تھے، 90 سال پہلے، 94 سال پہلے فارغ ہوئے، 96 سال۔ تو بنو امیہ نے مسلم کا کیا کرنا تھا؟ وہ تو قبروں میں تھے۔ کیسی جہالت کا جملہ ہے! یہ سب اس لیے ہے کہ کسی طرح احادیث کی اہمیت اور ان چیزوں کو گھٹایا جائے مسلمانوں میں، اور انہیں یہ نیا شوشہ اور نعرہ دیا جائے کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جملہ فرمایا تھا، اب کل کو اس پہ نہ آ جائے کوئی کہ تو انہوں نے جو فرمایا تھا وہ فرما بھی سکتے تھے، ان کا حق بنتا تھا، انہوں نے ٹھیک جس موقع پہ یہ جملہ بولا تھا وہ سب صحیح تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانا جانا چاہیے، اور یہی جملہ جب خارجیوں کے ہاں، خارجی جو کچھ کہتے تھے وہ بالکل ظلم کرتے تھے۔ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی محبت، ان کا تعلق، خاص طور پہ حضرت ابو تراب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عظمت، فضیلت، صاحبزادی صاحبہ کی عظمت و فضیلت، یہ سب چیزیں اہل السنہ کے ایمان اور عقیدے میں شامل ہیں۔ ہم نہ تو ناسبی ہیں کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہیں، اور نہ ہم اہل تشیع ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بہت سے معائب اور یہ چیزیں نشر کرنے لگے ہیں۔ اہل السنہ کا سیدھا سا عقیدہ ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 200 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 70 سال پہلے بنو امیہ نبٹ گئے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال 280 ہجری کے قریب ہوا ہے۔ 80 سال گویا انہوں نے عمر پائی، انہوں نے زمانہ ہی بنو عباس کا دیکھا، سارا وقت اسی میں رہے۔ ابو داؤد کو لے لیں، امام ابو داؤد جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 سال بڑے تھے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو 202 ہجری میں ابو داؤد پیدا ہوئے۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس شان کے آدمی تھے کہ انہوں نے خود اپنی ترمذی میں لکھا ہے کہ سمع منی محمد بن اسماعیل البخاری، یہ حدیث مجھ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنی ہے۔ تو استاد ہو گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ بڑا شرف ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اپنے سے کم علم والوں سے، چھوٹوں سے لی، عمر میں بڑے تھے چاہے یا چھوٹے تھے، اس کی بات نہیں ہے، مرتبت اور درجے کی بات ہے۔ اور نسائی رحمۃ اللہ 215 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی 85 سال پہلے بنو امیہ کا چراغ گل ہو چکا تھا ان کی سلطنت کا۔ ابن ماجہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کا انتقال ہوا ہے 303 میں، تو 4 برس آپ کم کر دیں صدی سے، 96 برس ان کی عمر رہی ہے۔ حیات طیبہ بنو عباس کا دور تھا۔ تو یہ جو حدیث کو گھٹانے کے لیے، اس کی عظمت کو کم کرنے کے لیے، جو جاہل ہے نا کوئی بے وقوف جس نے پڑھا ہی نہیں ہے تاریخ کو، یہ وہی کہہ سکتا ہے۔ باقی کوئی آدمی صاحب علم ہو، سنجیدہ ہو، کوئی خدا کا خوف ہو بنیادی طور پہ، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔